بسم اللہ۔ میں نے پہلے بھی بعض جگہوں پر یہ بات عرض کی کہ قربانی کے پورے نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کائنات ایک پورے سسٹم کے تحت چل رہی۔ خدا تعالی ہم سب کا حاکم ہے، مالک ہے، رب ہے۔ اس نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اور لوگوں کی پیٹ کے بھوک کے ختم ہونے کے بہت سارے انتظامات فرمائے۔ اسی انتظام کے تحت اس مالک نے یہ اجازت دی، بعض موقعوں پر حکم دیا کہ تم فلاں فلاں مخلوق کے ذریعے اپنی غذا کا استعمال کر سکتے ہو، اور یہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ دوسری بات، اب جہاں تک اس سائنٹیفک اصولوں پر اس کو لایا جاتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یہ اعتراض اب کیسے کرتے ہیں۔ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تب تک تو یہ اعتراض سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن سائنس کی ترقی کے بعد جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ پیڑ پودوں میں، سبزیوں میں، پھلوں میں جان ہوتی ہے اور ان کے جوڑے ہوتے ہیں اور ان میں بھی باقاعدہ نشو و نما کا عمل ہوتا ہے، زندگی ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کوئی شخص ماساہاری ہے اور وہ گوشت کھاتا ہے، اس جانور کے ختم ہونے کی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر پالک کے چبانے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ ٹماٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آلو کو چھیلنے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اور مولی کو اکھاڑنے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اور انار اور آم کو توڑنے کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ بائیولوجی کے سبجیکٹ کے اعتبار سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پیڑ پودوں میں جان ہوتی ہے، سبزیوں میں زندگی ہوتی ہے، تبھی تو وہ بڑھتے ہیں، تبھی تو ان میں ترقی ہوتی ہے، تبھی تو وہ پھلتے اور پھولتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کراس جواب ہے، ورنہ صحیح کراس کوشچن ہے، ورنہ عقلی اعتبار سے یہ دنیا کا نظام ہے۔ اسی نظام کے تحت اس مالک نے جب انسانوں کو بنایا تو آپ غور کیجئے، دنیا میں جو جانور صرف اور صرف سبزیاں کھاتے ہیں، اس مالک نے ان کو ایسے دانت عطا فرمائے جو صرف سبزی ہی کھا سکتے ہیں۔ ایک بکری چاہنے کے باوجود گوشت نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کے دانت اس لائق نہیں ہے کہ وہ گوشت کی چیر پھاڑ کر سکیں، اور جو جانور صرف گوشت کھاتے ہیں ان کو صرف نکیلے دانت دیے۔ ایک شیر، اس کے دانت آپ دیکھیے نکیلے ہوتے ہیں، پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسانوں کے دانتوں پر جب آپ غور کریں گے تو اس میں دانت ایک دم چپٹے بھی ہیں، یعنی اس طرح کے بھی ہیں کہ سبزیوں کو بھی کھایا جا سکے، اور اس طرح کے نکیلے دانت بھی ہیں جس سے گوشت بھی کھایا جا سکے، جو اس بات کا عقلی ثبوت ہے کہ انسان گوشت کھاتا ہے، گوشت انسان کی غذا ہے، اور شروع سے لے کر اب تک ہر دور میں انسان نے گوشت کھایا ہے، اور ہر مذہب میں اس کا جو آسمانی مذاہب ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں وہ اس کے لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ سائنٹیفکلی اس اعتبار سے آپ سمجھیں کتنی صحت مند غذائیں اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اندر رکھی ہیں اور کتنے فائدہ انسانوں کو پہنچانے والی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک مسلمان ہی ہے جو اس وقت حدود اور قیود کے ساتھ گوشت کھاتا ہے۔ ہم ہر گوشت نہیں کھا سکتے، بلکہ جن جانوروں کو کھانا شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے ان کو بھی شرعی طریقے پر ذبح کر کے، اس طرح ذبح کر کے کہ ان کا پورا خون بہہ جائے، اللہ کا نام ان پر لیا گیا ہو، بہت ساری شرائط ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے جائز ہوتا ہے کہ ہم وہ کھائیں۔ لہٰذا یہ سارے اعتراضات بالکل بے اصل ہیں پوری دنیا۔ اور پھر یہ اعتراضات عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی کیوں یاد آئے؟ جنہوں نے یہ پوسٹر لگائے تھے انہوں نے یہ پوسٹر ان کمپنیز کے خلاف کیوں نہیں لگائے جو چکن برگر بیچتی ہیں، جو مٹن برگر بھیجتی ہیں، جو فش برگر کی سپلائی کرتی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ چکن اور فش اور مٹن کے برگر سپلائی کیے جاتے ہیں، اور ان کے اس سے ہزاروں لاکھوں ڈشز بنتی ہیں، پوری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ان سب چیزوں پر کبھی یہ سب خیال نہیں آتا، اور اس سے آگے بڑھ کر انسانی جانیں نہ جانے کتنے موقعوں پر جاتی ہیں، اس سے ان کو ترس نہیں آتا، اس موقع پر ان کی آوازیں نہیں نکلتی، انسانوں کی بھیڑ کسی معصوم کو قتل کر دیتی ہے، اس پر ان کی منہ سے آواز نہیں نکلتی، دنیا کے بہت سارے ممالک میں جا کر پورے ملکوں میں لاکھوں انسانوں کو مار ڈالتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، تب ان کی آوازیں نہیں نکلتی۔ تو ایسے لوگوں کو بقرعید کے موقع پر ہی ساری تکلیف ہونے لگتی
لگتی ہے اور سارا ان کا پشو پریم باہر آ جاتا ہے، یہ سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں۔ اس میں پیچھے جانوروں سے محبت کم مقصود ہے، کسی کی مخالفت زیادہ مقصود ہے، نہ عقلی اعتبار سے نہ نقلی اعتبار سے ان دلائل میں کوئی وزن نہیں، ان باتوں میں کوئی وزن نہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قانون بتائے جا رہے ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی جا رہی ہے، وبائی مرض کو دیکھتے ہوئے جو احتیاطیں حکومت یا محکمہ صحت بتا رہا ہے، اس کی پوری پابندی اور لحاظ کرتے ہوئے، چونکہ یہ قربانی ایک انڈیویجول عمل ہے، پرائیویٹ عمل ہے، اپنے گھروں میں اس قربانی کے عمل کو اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اپنی طرف سے بچیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی کو بھی تکلیف پہنچانے والی ہو، کسی کو بھی پریشانی میں مبتلا کرنے والی ہو، باقی اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو خوب بڑھ چڑھ کر اس عمل میں حصہ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔